سورۃ المؤمنون آیت نمبر 23، رکوع نمبر 2۔ پہلا رکوع ختم ہو چکا ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود۔ افلا تتقون، کیا تم بچتے نہیں شرک سے؟ آج کی اس آیت پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور ان کی دعوت اور تبلیغ جو انہوں نے اپنی قوم کو کی۔ اور یہ نوح علیہ السلام کی پہلی قوم تھی جس نے دنیا میں شرک کیا، اس سے پہلے شرک کا وجود بھی نہیں تھا۔ اور یہی پہلی قوم ہے، آگے آیت نمبر 24 میں آئے گا کہ جس پہلی قوم نے ایک تو شرک کیا اور دوسرا انبیاء کی بشریت کا انکار کیا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی انسان نہیں ہوا کرتا، اور اس سے پہلے شرک بھی کسی قوم نے نہیں کیا۔ سورہ نوح میں 5 بزرگوں کے نام آتے ہیں کہ جن بتوں کی ان کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ان نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تم نے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، ود کو بھی نہیں چھوڑنا، وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 جو تھے ان کے بت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی قوم نے ان بتوں کی عبادت شروع کر دی، ان کی محبت میں ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ ود جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور جیسے آج کل ہم اپنے آباء و اجداد کی تصویریں ان کی یاد کے طور پر فریم کر کے لگائی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا۔ محبت کے اندر ان لوگوں نے اپنے یہ جتنے بھی بزرگ گزرے، ود حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب، اور یہ جو باقی سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ باقی مؤرخین نے لکھے ہیں کہ ان کے بیٹے اور صحابی جو نیک لوگ تھے، یہ ان میں سے یہ بعض لوگ وہ تھے جو ان کو بہت پیارے تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ ان کے بت بنا کر انہوں نے محبت میں شروع میں کہا یادگار کے طور پر، آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو شرک کی ابتدا
یہاں سے ہوئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس قوم کے اندر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 9 صدیاں ان کو دعوت اور تبلیغ اللہ کی توحید سناتے رہے۔ اس آیت پاک میں انہی کی تبلیغ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا، اے میری قوم والو، عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور تم شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آگے قوم والوں نے جواب کیا دیا، اگلی آیت پاک میں بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پس حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے علاوہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود، کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم بچتے نہیں شرک سے؟ فقال الملأ الذین کفروا، کافروں کے سرداروں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کو، من قومی، ان کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ لوگ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ نوح علیہ السلام مگر تمہاری طرح کا بشر، تمہاری طرح کا انسان ہے، اس لیے ہم حضرت نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ ارادہ کرتا ہے اپنی فضیلت جتلانے کا تم پر، تم لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، بقایا کوئی نبوت اسے نہیں ملی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، البتہ نازل کرتا اللہ فرشتوں کو، اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا، اللہ بشر میں نبی کو نہ پیدا کرتا، اگر اللہ بناتا تو اللہ فرشتے کو، نوری مخلوق کو اللہ نبی بناتا، اس لیے ہم تو اس بشر کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتے نبی بنا کر بھیجتے، اللہ کریم کسی انسان کو نہ بھیجتا، اللہ تو فرشتے کو نازل کرتا نبی بنا کر۔ ما سمعنا بہذا، نہیں سنی ہم نے یہ بات، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آبا و اجداد سے۔ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے کہ یہ جو نوح علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ ایک خدا کو مانو، ایک کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہم نے یہ بات تو آج تک کسی سے نہیں سنی، اپنے پہلے آبا و اجداد میں سے آج تک ہم نے نہیں سنی۔ ہم تو نبی کی بات نہیں مانیں گے، اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں رسم و رواج پہ بات ہے، نہیں جی باپ دادا ہمارے کرتے تھے، ہم کیوں چھوڑیں،
چاہے قرآن کا مسئلہ ہے، چاہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کی رسموں کو نہیں چھوڑنا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، یہ نیا آ گیا ہے، نئے مسئلے بیان کرتا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہماری نسلیں گزر گئیں آباء و اجداد میں سے، آج تک یہ بات کسی نے نہیں کہی ایک خدا کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہ بات سنی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں اب گروپ بن گئے، کمیٹیاں بنائی گئی، کہا گیا اس بندے کا مقابلہ کرو اور اپنے خداؤں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ وہ لوگ کہنے لگے اپنے خداؤں کی حفاظت کرنا، سارے مل کے حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاؤ، اور کہنے لگے یہ بندہ ہمیں نعوذ باللہ مجنون لگتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کوئی مومن بندہ نہیں تھا۔ کئی صدیوں کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ساتھ کوئی ساتھی ملے، اور سورہ ہود میں ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال، 9 صدیاں اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے تھے، اور اگر تورات اور بائبل کی روایتوں کو، ان کی بات کو دیکھا جائے تو بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صرف 7 بندے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ 4 حضرت نوح علیہ السلام کی بہو تھیں اور 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا کافر تھا اور اس کی بیوی مسلمان تھی، تو یوں 4 بہو ہو گئیں اور 3 بیٹے، حام، سام اور یافس۔ کنعان یہ کافر تھا۔ بائبل کی روایت کے مطابق یہی 7 بندے 9 صدیوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اکثر مفسرین نے جو تعداد ذکر کی ہے وہ 80 ہیں کہ 80 مسلمان ہوئے، بعض نے 84 لکھا ہے اور بعض نے 90 لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ روایات ہیں، کوئی ٹھوس ایسی بات نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی زیادہ دعوت دی اور اس کے باوجود اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور کہنے لگے قوم والے، اگلی آیت پاک کا ترجمہ فرمایا ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے یہ آدمی مگر ایک آدمی کی حیثیت ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک فتربصوا بہ، پس تم انتظار کرو اس کا۔ ساری قوم ایک طرف ہے، حضرت نوح علیہ السلام ایک طرف، فتربصوا بہ حتی حین، کہنے لگے تم انتظار کرو اس کا ایک مدت تک، یہ اللہ کی توحید سناتے سناتے خود ہی دنیا سے چلا جائے گا، جان چھوٹ جائے گی اس سے، لہٰذا تم اس کی موت کا انتظار کرو۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی بما کذبون، اے میرے ربا میری مدد کر، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اللہ فرماتے ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا،
یہ کہ تو کشتی بنا ہمارے سامنے ہے، یعنی ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کو پورا کرتے ہوئے تو کشتی بنا، ووحینا ہماری وحی کے مطابق تو کشتی بنانا شروع کر لے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا پس جب آئے گا ہمارا حکم، وَفَارَ التَّنُّورُ پس جوش مارے گا تنور۔ فرمایا کہ جب اتنا عرصہ گزر گیا، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، قوم والے بہت کم مسلمان ہوئے، تو فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام تو کشتی بنا۔ تو رات کی روایت کے مطابق جو کشتی بنائی گئی 300 ہاتھ لمبی تھی، یعنی فٹ کا حساب کیا جائے تو 550 فٹ لمبی کشتی بنی، اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، چوڑائی اس کی 91 فٹ تھی، اور اسی طریقے سے 30 ہاتھ یہ اونچی تھی، یعنی 50 فٹ جو ہے وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی اونچی بنائی۔ اور بعض حضرات نے، مفسرین نے اس کے آگے پیچھے اور بھی روایتیں ذکر کی ہیں کہ کتنی لمبی چوڑی اور بہرحال تھی، جتنی بھی تھی مقداریں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ جو وزن اٹھایا 15,000 ٹن بھاری کشتی بنا رہے تھے، وزن نہیں، اس کشتی کا جو وزن تھا 15,000 ٹن، اور یہ بنائی تو لوگ مذاق کر رہے تھے کہ اتنی بڑی کشتی، اور پہلے تو یہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، کہتا ہے میں نبی ہوں، اب ساتھ ساتھ ترخان بھی بن گیا، اور پاس سے گزرتے قوم والے اور مذاق کرتے تھے کہ تو کہاں بھلا اس صحرا کے اندر یہ اتنی بڑی کشتی چلا رہا ہے، اس کو سمندر تک کون لے کے جائے گا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام تو بنا کشتی، ہمارا عذاب والا حکم آیا تو اس کی پہلی نشانی اور علامت یہ ہوگی ہمارے عذاب کی ابتدا کی کہ جو تنور ہے اس سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، جوش مارے گا اور پانی نکلے گا۔ تو بہرحال اس کشتی کے اندر تو اپنے ساتھ اور چیزوں کو بھی سوار کر لے، جانوروں میں سے بھی، اور اسی طریقے سے اپنے گھر کے افراد کے بھی، اپنے صحابیاں، اپنے جو صحابی ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لے، اور میں اللہ ان لوگوں کو غرق کرنے والا ہوں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر ہر چیز سوار ہوئی، نر اور مادہ، یعنی بیل، گائے وغیرہ، گدھا وغیرہ، اور اسی طریقے سے کتا، خنزیر وغیرہ، یہ جتنی چیزیں، ساری چیزیں سوار ہوئیں، لیکن نہ سوار ہوا، اللہ کی اجازت نہیں تھی تو حضرت نوح کا بیٹا مشرک تھا، مشرک بیٹا اس میں سوار نہ ہو سکا کشتی میں۔ باقی جتنی بھی جو چیزیں تھیں ساری سوار ہو گئیں، اور خنزیر اور کتے تک ہر چیز سوار ہوئی، لیکن مشرک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا سوار نہ ہو سکا۔ اور وہ کہتا رہا، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے رہے، میرے بیٹے آ کشتی میں سوار ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ اور بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اور جس وقت پہاڑ تک بھی پانی آ گیا، جب غرق ہونے والا تھا، تو والد کی محبت نے جوش مارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، رب انی، اے میرے اللہ، ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، وَأَهْلَكَ، اور یا اللہ یہ تو میرے گھر والا ہے، من اہلی، میرے گھر میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے نوح پیغمبر، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے جو اعمال ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ سیلاب جو آیا، جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سیلاب پوری دنیا پر آیا ہے، اور بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، زمین کے کچھ حصے پر آیا، لیکن یہ غلط فہمی ہے، یہ اتنا بڑا سیلاب تھا، پوری دنیا میں آیا۔
دنیا کے کسی پہاڑ کی کوئی چوٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور تورات کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ 6 ماہ اور 17 دن یہ کشتی چلتی رہی، آدھا سال یہ سیلاب رہا، اور کشتی جو ہے پانی کے اوپر 6 مہینے تک چلتی رہی۔ اور پھر اللہ کریم نے حکم دیا کہ آسمان کو حکم دیا کہ تو اپنا پانی روک لے، تھم جا، اور زمین کو فرمایا پانی کو جذب کر لے۔ اور کشتی جو جب ٹھہری تو جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور یہ عراق کے صوبے میں ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سمندر سے 17,000 فٹ کی بلندی پر ہے، یعنی یہ بھی اتنا زیادہ پانی تھا۔ جب جودی پہاڑ جو تھا 17,000 فٹ لمبا تھا، یہ بھی پانی میں، دنیا کا کوئی پہاڑ بھی جو پانی سے نیچے ہی تھا، اوپر کچھ نہیں تھا، اللہ نے اتنا بڑا سیلاب بھیجا تھا۔ فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بس ہم نے وحی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، یہ کہ کشتی بنا ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، بس جب آ گیا ہمارا حکم، وَفَارَ التَّنُّورُ، بس جوش مارے گا تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، بس سوار کر لیں اس کشتی میں ہر 9 سے 2 جانور، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر کے افراد کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر وہ جن پر ہماری بات طے ہو چکی ہے، وَلَا تُحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے نوح علیہ السلام میرے ساتھ بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم ہیں، ظالم سے مراد مشرک ہیں، مشرک کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔